نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الله تعالى في مقام آخر انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی اندر چند ایک گزارشات تے توجہ فرمائیے۔ دین اسلام نو قبول کرنے تو بعد عقیدہ توحید نو قبول کر لینے تو بعد ہر مسلمان تے جو اہم ترین ذمہ داری عائد ہوندی ہے وہ ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن، ہر کلمہ گو اپنی تعلقات اور اپنی دوستی دا معیار چیک کرے۔ کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، اس تو بعد اہم ترین ذمہ داری کہ بندہ اپنا تعلق، اپنی دوستی، اس کا معیار چیک کرے کہ میرا لین دین، جگری دوستی، دلی محبت، پیار، عقیدت، یارانہ کیسے لوگوں دے نال ہے۔
اگر تو ایسے لوگوں دے نال اس کا تعلق ہے جو شریعت نو مطلوب ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل ہے، اور اگر اس دے تعلقات ایسے لوگوں دے نال نے جو دشمن اسلام نے، کفار نے، یہود و نصارہ نے، صحابہ کرام دے دشمن روافض نے، یا اہل بدعت نے، اہل شرک نے، تو ایسے بندے دا عقیدہ درست نہیں ہے، اس دے عقیدے اندر جھول موجود ہے۔ کلمہ پڑھنے تو بعد بھی وہ دے عقیدے اندر، وہ دے ایمان اندر کمزوری موجود ہے۔ ہر مرد ہر عورت اپنے تعلقات نو چیک کرے، مردہ دیاں مردہ نال دوستیاں ہوندیاں نے، اور خواتین دیاں بھی محلے اندر، رشتہ داری اندر سہیلیاں ہوندیاں نے۔ ہر مرد اور ہر عورت اپنی دوستی، اپنا تعلق اس میں دیکھے، تعلق کیسے لوگوں نال۔ کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اسلام قبول کرنے تو بعد کسی بھی مسلمان نو، کسی بندے نو نیک دوست تو بہتر کوئی چیز رب نے عطا نہیں کی۔ اسلام دین قبول کرنے تو بعد نیک تعلق، نیک دوستی، مواحد دے نال تعلق، مواحد دے نال دوستی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس دوستی نو، اس تعلق نو عربی زبان اندر اس محبت نو الولا کیا جاندہ ہے۔ جس طرح اپنی دوستی چیک کرنی ہے، اسی طرح اپنی دشمنی بھی چیک کیجئے، کیسے لوگوں دے نال میری دشمنی ہے اور کس بنیاد تے ہے۔ اس نو عربی اندر برا کیا جاندہ ہے، اور تمام عقیدے دیاں کتاباں پڑھ جائیے، یہ عقیدے دا لازم ترین حصہ ہے، اور محدثین نے اپنی کتب اندر اس نو ان الفاظ نے بیان کیا، عقیدہ الولا والبرا۔ الولا ولایت اندروں ہے، ولایت تو مراد دوستی ہے، تعلق ہے، محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، اور برا برات اندروں ہے، برات دا معنی نفرت ہے، بیزاری ہے۔ تو کیا معنی بنا؟ عقیدہ توحید تو بعد عقیدہ الولا والبرا انتہائی اہم ترین ضروری ہے، اس تو بغیر ایمان مکمل ہی نہیں۔ الولا کیا ہے؟ ایک ہے ساڑی کسی نال محبت، تعلق، کوئی مفاد ہے، کوئی غرض ہے، کوئی غایت ہے، کوئی لالچ ہے کسی دے نال، کوئی مفاد مقصود ہے، مطلوب ہے۔ ایک محبت ہے کہ بیٹے دا رشتہ کیتا ہے کسی خاندان اندر، ہن مجبوری ہے اس دے نال ملنا، محبت کرنا، تعلق رکھنا۔ بیٹی دا رشتہ دیتا ہے، مجبوری ہے، کڑم نے، داماد ہے۔ کسی نے محبت ہے کسی دے نال کہ اس کی کمپنی اندر جاب کر رہے، یا محبت کی وجہ کوئی دنیاوی مال و متاع ہے، یا کوئی زندگی اندر آسان ہے، یہ عقیدہ الولا نہیں ہے۔ عقیدہ الولا کیا ہے؟ کہ کوئی مفاد نہ ہوئے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی ہرس نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے کسی قسم دی، کوئی ہرس نہیں ہے۔ محبت ہے، تعلق ہے تو صرف اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور جڑے دنیاوی مفاد تے محبت ہوندی ہے نا، یہ عارضی ہوندی ہے، یہ اندر پختگی نہیں ہوندی۔ کیونکہ جب تک تعلق مفاد وابستہ ہے کسی انسان دے نال، ادو تک محبت قائم ہے، اور اگر مفاد نہیں رہا تو محبت بھی قائم نہیں رہندی۔ لیکن عقیدہ الولا کیا ہے کہ محبت ہوئے تو صرف رب واسطے۔ صحیح جامع اندر حدیث ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدو دو آدمی اللہ دی خاطر آپس اندر محبت کرتے ہیں نا، تو دونوں اندروں افضل ترین انسان وہ ہوتا ہے جڑا اپنے بھائی دے نال، اپنے ساتھی دے نال زیادہ محبت کرنے والا ہوئے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا افضل انسان ہے جڑا دوسرے مسلمان نہ محبت کرے
صرف اس واسطے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ عقیدہ الولا ہے، محبت، تولا، پیار، دوستی، تعلق۔ اور البرا کیا ہے کہ کسی کے نال نفرت بھی ہوئے، کسی نال دشمنی بھی ہوئے، تو کس واسطے؟ اللہ واسطے اور وہ رسول واسطے۔ محبت بھی ہوئے اللہ اور اس کے رسول واسطے، اس نو عقیدہ الولا کیا جاتا ہے۔ اور نفرت اور بیزاری اور دشمنی ہوئے اللہ اور اس کے رسول واسطے، اس نو عقیدہ البرا کیا جاتا ہے، عقیدہ الولا والبرا۔ ساری نفرت ہوندی ہے، کوئی حسد ہوتا ہے، کوئی بغض ہوتا ہے، کوئی دشمنی دنیاوی مال و متاع تو ہوندی ہے۔ ساری نفرت کی بنیاد ہے رشتہ نہیں دیتا، انہیں میری گل نہیں منی۔ اے نفرت کی بنیاد شریعت اندر حرام ہے۔ کسی مسلمان نہ نفرت کرنا، نفرت رکھنا حرام ہے۔ جائز نفرت کیڑی ہے کہ نفرت بھی ہوئے، دشمنی ہوئے تو اللہ دی رضا واسطے۔ کیا بندہ بے دین ہے، اے بے نماز ہے، اے شریعت دا باغی ہے، قرآن حدیث دا باغی ہے، رب دے فرامین دی بغاوت کردا ہے، یہ عقیدے اندر شرک موجود ہے، یہ عمل اندر بدعت موجود ہے، یا یہ یہود و نصارہ دے ماحول نو پسند کردا ہے، یہ لباس، یہ اٹھنا بیٹھنا، یہ کردار، یہ معاملات، یہ تعلقات، اور یہ جناب علی جو اٹھک بیٹھک ہے وہ شرعی نہیں ہے، ایک رب دا نافرمان ہے، رب دا باغی ہے، یہ شیطان دا دوست ہے۔ اس واسطے نفرت ہوئے کہ اے رحمان دا دوست نہیں ہے، میرا دوست او ہوئے گا جڑا رحمان دا دوست ہے، میرا دشمن او ہوئے گا جڑا شیطان دا دوست ہے، او میرا دشمن ہے، جڑا رحمان دا دوست ہے او میرا دوست ہے۔ اس بنیاد تے محبت اور نفرت، اس نو عقیدہ الولا والبرا کیا جاتا ہے۔ ہن آگے بڑھیے، توجہ کیجئے، اتنی بات پہلی سمجھ آ گئی ہے نا کہ الولا کیا اور البرا کیا ہے۔ قرآن پاک پڑھ جائیے، اتنا اہم ترین عقیدہ ہے نا، قرآن پاک پڑھیے۔ قرآن پاک اندر کوئی پارہ ایسا نہیں ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس اندر اللہ نے عقیدہ الولا والبرا نو بیان نہیں کیا۔ قرآن پاک کی سب تو پہلی سورہ مبارکہ کھولیے، پہلی سورت کیڑی ہے؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے جائیے۔ نماز اندر پڑھی جانے والی لازم ترین سورت ہے، اس تو بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ امام ہوئے، مقتدی ہوئے، نماز جہری ہوئے، نماز سری ہوئے، کوئی بھی نماز ہوئے، پڑھ دیں کی آنے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہاں لوگوں دا راستہ عطا کر دے جنہاں تے تو انعام کیتا ہے۔ اے عقیدہ الولا ہے، اللہ انہاں لوگوں دا راستہ، انہاں لوگوں دی محبت، انہاں لوگوں دا طریقہ، انہاں لوگوں دا منہج عطا کر جنہاں تے تو انعام کیتا ہے۔ یہ عقیدہ الولا ہے۔ پھر کیا نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ انہاں تو بچا کے رکھی جنہاں تے تو اپنا غضب کیتا ہے اور جنہوں نے گمراہ کیتا ہے۔ مراد یہود و نصارہ نے، اللہ یہود و نصارہ دی محبت، انہاں دے راستے، انہاں دے طریقے، انہاں دی ثقافت تو بچا کے رکھنا، یہ عقیدہ البرا ہے۔ قرآن پاک کی آخری صورتیں دیکھ لیجئے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ تیری مخلوق اندروں جڑے شریر نے، برے نے، اے اللہ انہوں تو میں تیری پناہ چاہنا، یہ عقیدہ البرا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، لوگوں تو پناہ ہے، کیا ہے آخر اندر الفاظ من الجنت والناس، اے جڑے شریر انسان نے اللہ انہوں تو اسی تیری پناہ چاہنے، یہ عقیدہ ہے البرا ہے، نفرت، بیزاری، اللہ برے لوگوں تو سنو اپنی پناہ اندر لے لے۔ سب تو چھوٹی صورت کیڑی ہے قرآن پاک اندر؟ چھوٹی صورت کیڑی ہے؟ سورہ الکوثر، پڑھیے کیا ہے قرآن کی سورت الفاظ؟ انا اعطیناک الکوثر، اے عقیدہ الولا ہے، بے شک ہم عطا کریں گے کوثر۔ اس اندر محبوب علیہ السلام اللہ محبت اظہار کرے، عقیدہ الولا دا پیغام ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ دے آخری الفاظ کی نے انا شانئک هو الابتر، یہ عقیدہ البرا ہے، نفرت ہے، بیزاری ہے، یہی پیغام ہے۔ عقیدہ الولا اور برا نو سمجھیے، انتہائی اہم ترین عقیدہ ہے، اس تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ جڑا بندہ اس بھول اندر ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہاں، تعلقات جس نہ جی چاہے رکھے، دوستی دا معیار کوئی نہ ہوئے،
برے اور بے نماز اور بد عقیدہ اور بد کردار اور مشرکین اور اہل بدعت نہ دلی دوستی اور دلی ملان اور تعلق ہوئے، اور وہ بندہ سمجھے کہ میرا عقیدہ کامل ہے، میرا ایمان کامل ہے۔ یاد رکھیے ایسے بندے دا ایمان کامل نہیں ہے، ایسے بندے دا عقیدہ درست نہیں ہے۔ آج وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سنیے، توجہ کیجیے، محدثین دی کتب پڑھیے۔ آج ہر دوسرا بندہ اس پہلو اندر ہے کہ نماز پڑھنا لیکن سکون نہیں ہے، میں قرآن دی تلاوت کرنا لیکن سکون نہیں ہے، ذکر اذکار بھی کرنا ہاں لیکن سکون نہیں ہے، عبادت اندر لذت چھن گئی ہے۔ یاد رکھنا، جس بندے دا کلمہ اسلام پڑھنے تو بعد تعلقات نفرت اور محبت دا معیار اللہ اور اس کے رسول دی ذات نہیں ہے، جڑا محبت کردہ دنیاوی بنیاد تے، جڑا نفرت کردہ دنیاوی معاملات دی بنیاد تے، ایسے بندے نو عبادت اندر لذت نصیب نہیں ہوندی۔ اگر چاہتے ہو اللہ عبادت اندر لذت عطا کر دے، اگر اللہ چاہتے ہو اللہ ایمان دی حلاوت عطا کر دے، پھر اپنی محبت اور اپنی دشمنی دا معیار عقیدہ الولاء والبراء دے تحت بنائیے، اسی اندر کامیابی ہے، اسی اندر سکون ہے۔ لیکن ساری حالت اور کیفیت کیا ہے؟ سارے تعلقات نے مجبوریاں اور رشتہ داریاں دی بنیاد ہے۔ اسی بدعات اور رسومات اندر اس عقیدے نو چھوڑ کے شریک ہونے، اسی وجہ تو عبادت اندر لذت نہیں ہے، ایمان اندر سکون نہیں ہے۔ فوتگی ہو جائے تو اسی جا کے شریک ہونے ہم بدعات و خرافات اور رسومات اندر، کس بنیاد تے؟ محبت ہے، تعلق ہے۔ عقیدہ الولاء کیا ہے کہ محبت ہوئے تو اللہ واسطے، رشتہ داری دی بنیاد بھی کہ اللہ راضی رہے۔ اسی بدعات و خرافات اندر شریک ہونے ہیں کہ جے شریک نہ ہویا تو رشتہ دار ناراض ہو جائے گا۔ جو ہی اسی اس بنیاد تے کسی بدعت اندر یا کسی رسم اندر یا غیر شرعی معاملے اندر شامل ہونے، اس بنیاد تے کہ رشتہ دار دی محبت تعلق خراب نہ ہو جائے، اسی ادوں عقیدہ الولاء نو چھوڑ دیتا ہے۔ عقیدہ الولاء دا تقاضا کیا؟ محبت، تعلق، دوستی، رشتہ داری، اور دا معیار کہ اللہ راضی ہو جائے، ایہی معیار ہے۔ اور ایہی اسی دعا کرنے، نماز پڑھنے کی آنے قرآن فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ انہاں لوگاں دا راہ عطا کر دے جنہاں نہ تو محبت کیتی ہے، جنہاں تے تو انعام کیتا ہوئے، جنہاں نہ تو پیار کرنا ہوئے، اللہ انہاں دا راہ عطا کر دے۔ وہ کون نے؟ قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماندے نے اسی انبیاء تے صدیقین تے شہداء تے صالحین تے انعام کیتا ہوئے۔ اسی اللہ کو نماز اندر عقیدہ الولاء دے تحت دعا کرنے، اللہ انہاں لوگاں دا راہ عطا کر دے، انہاں لوگاں دی محبت عطا کر دے جنہاں تے تو انعام کیتا ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ انہاں لوگاں دی محبت دا سوال نہیں جنہاں تے تیرا غضب نازل ہویا ہوئے، اے اللہ انہاں لوگاں دے راستے تو انہاں دے منہج تو انہاں دی محبت تو بچا کے رکھنا۔ اللہ جنہاں تے تیرا غضب نازل ہویا او یہودی نے، اللہ انہوں تو بچانا جنہاں نو تو گمراہ کیتا ہوئے۔ اس تو مراد عیسائی نے۔ محبت دا معیار رب دی رضا ہوئے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اپنے تعلقات چیک کیجئے، اگر چاہتے ہو اللہ نماز اندر سکون عطا کر دے، اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے عقیدے نو اللہ مضبوط کر دے، ایمان نو کامل کر دے، پھر اپنے تعلقات دی بنیاد چیک کیجئے۔ کیونکہ امام جناب علی شیخ صالح بن فوزان حافظ اللہ فرماندے نے صالحین دی صحبت، نیک لوگاں نال دوستی، نیک لوگاں دے نال تعلق اگر حیوان دا بھی ہوئے، اللہ نیک لوگاں نال تعلق دی برکت نہ حیواناں نو بھی فائدہ پہنچاندا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ امام صالح بن فوزان فرماندے نے جے سمجھ نہ آئے تے اصحاب کاف نو پڑھیے۔ اصحاب کاف اللہ دے نیک بندے جدو غار اندر گئے نے، انہاں نال ایک جانور کتا بھی غار اندر پہنچے ہے، اور فرماندے نے او نیک لوگاں دی برکت کہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا۔ اصحاب کاف دا جتے ذکر موجود ہے اوتے اس حیوان دا ذکر بھی موجود ہے۔
یہ عقیدہ الولا دی برکت ہے کہ نیک لوگاں نال تعلق، نیک لوگاں دی صحبت سنگت دے فوائد نے کہ ایک جانور حیوان ہو کے انہاں نال جڑیا ہے، او دا اج بھی ذکر قرآن اندر موجود ہے۔ تے فرمایا جڑا مسلمان کلمہ گو اپنے تعلقات اللہ دی رضا دی خاطر بنا لے، اللہ اس نو بھی کامیاب کر کے جنت عطا کر دے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سمجھنا ہے تو امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دے الفاظ پہ غور کرنا۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ہر ایسا انسان، ہر ایسا بھائی، ہر ایسا ہم نشین یا دوست جڑا تو دین دے معاملے اندر خیر دے لحاظ نہ جدے تو تسی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اس تو دور بھاگ جاؤ۔ امام مالک بن دینار فرماندے ایسا تعلق، ایسی دوستی، ایسی رشتہ داری جیڑی تانوں دین تو دور کر دے، جیڑی تانوں عقیدہ توحید تو دور کر کے شرک دی دلدل اندر پھینک دے، جیڑی تانوں سنت تو دور کر کے بدعت دی لت اندر داخل کر دے، جیڑی عبادت تو دور کر کے رب دی نافرمانی تے مجبور کر دے، فرمایا ہر ایسے تعلق نو چھوڑ دیجیے، ہر ایسے تعلق تو دوری اختیار کیجیے، ہر ایسے تعلق تو بچ جائیے۔ جے سمجھنا ہے تو ایک اور اللہ دے نیک ولی دے الفاظ پہ غور کرنا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا ہے امام صاحب کسے شخص نو میسر آنے والی بہترین چیز کیڑی ہے؟ اللہ کسے بندے نو کئی چیزاں عطا کر دے، انہاں اندر بہترین چیز کیڑی ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک فرماندے نے سب تو پہلے نمبر تے اگر اللہ کسے نو عقل سلیم فراوانی عطا کر دے یہ سب تو بہترین چیز ہے۔ فرمایا امام صاحب اگر عقل سلیم نہ مل سکے پھر کیڑی چیز ہے؟ فرمایا حسن اداب ہے۔ اگر کوئی بندہ ہر بڑے دا، ہر تعلق والے دا ادب احترام کرنے والا بن جائے اے اللہ دی بڑی عطا ہے، اللہ کسی نو حسن ادب عطا کر دے۔ پھر پوچھا گیا امام صاحب اگر حسن ادب بھی نہ ملے تو پھر کیڑی چیز ہے جڑی سب تو بہترین ہے جڑی اللہ عطا کر دے؟ امام صاحب فرماندے نے پھر ایسا دوست ہے جڑا نیک ہووے، جڑا عقیدہ درست ہووے، جڑا اللہ دا دوست ہووے۔ فرمایا او بندہ تہاڈا دوست بن جائے تے اللہ دی بہت بہترین عطا ہے۔ امام صاحب نو پوچھا گیا امام صاحب اگر او بھی نہ میسر آ سکے پھر کیڑی چیز بہتر ہے؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پھر تے خاموشی بہتر ہے جن ایک دوست بھی نہ مل سکے۔ فرمایا برا دوست انسان دی زندگی تباہ کر دے گا، برا تعلق انسان دی دنیا آخرت تباہ کر دے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سننا غور فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام نے عقیدہ الولاء والبراء صحابہ نے سمجھیا صحیح معنی اندر۔ اللہ دی قسم اگر میں بات کہاں تو مبالغہ نہیں ہے، اسی نام دے مسلمان ہاں، اسی نام دے کلمہ گو ہاں، اسی بس اس بات تے خوش ہاں کہ اسی کلمہ اسلام پڑھ لیا، نماز پڑھیے نہ پڑھیے کوئی پرواہ نہیں۔ ساڑھے تعلقات دی بنیاد کیا ہے، ساڑھی دوستی کیسے انسان ہے، ساڑھی رشتہ داری اور جناب علی کیسے انسان ہے، اسی بیٹے دا نکاح کیسے خاندان اندر کر رہے ہیں، اسی بیٹی دا رشتہ کیسے مردنا اور کیسے خاندان اندر کر رہے ہیں، اس کی سانو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی وجہ تو ساڑھے ایمان اندر جھول موجود ہے، اسی وجہ تو ساڑھی نماز اندر ساڑھا دل نہیں لگتا۔ یاد رکھنا جیڑا بندہ مسجد اندر آئے تے دل اندر باہر چلا جائے تے دل سکون ہے، اور باہر چلا جائے دوستاں یار اندر بیٹھے کوئی پرواہ نہیں، مسجد اندر آئے اور جناب علی انہوں بے سکونی فیل ہونا شروع ہو جائے، نماز اندر جدا دل نہیں لگتا، جڑا کسی دینی محفل اندر بیٹھے تو اس نے الجھن محسوس ہوندی ہے، کسی نیک بندے کو 10 منٹ بیٹھ جائے او کو نیکی دی بات کر لے تے او دے تے عجیب و غریب انہوں الجھن شروع ہو جائے۔ یاد رکھیے ایسے بندے دے ایمان اندر جھول آ چکا ہے۔ ایمان مضبوط کدوں ہوئے گا جدو تعلقات ایسے لوگوں نہ ہون گے جڑے رب دی رضا لی تعلق ہوئے، دنیاوی مفاد لی تعلق نہ ہوئے، دنیاوی مفاد لی دوستی نہ ہوئے، دنیا دی غرض و غائب دی وجہ تو نفرت اور دشمنی نہ ہوئے، دوستی دی بنیاد بھی اللہ دی ذات ہوئے، رسول اللہ دی ذات ہوئے، اور دشمنی دی بنیاد بھی اللہ رسول رسول دی ذات ہوئے، پھر اللہ ایمان دا سکون عطا کرے گا، پھر اللہ نماز اندر سکون عطا کرے گا، پھر مسجد اندر دل لگے گا، پھر قرآن دی تلاوت کیتیا دل نرم ہوئے گا، اکھاں چوں آنسو بہن گے، قرآن سنیا دل نرم ہوئے گا، اکھاں چوں آنسو بہن گے۔ لیکن معیار کدوں آئے گا؟ جو عقیدہ الولاء والبراء، الولاء تو مراد محبت
محبت رب واسطے، البراء تو مراد جناب علی نفرت اور دشمنی بھی رب واسطے ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سنیے عقیدہ الولاء اور برا کس نو کیا جاندہ ہوئے؟ حدیث پاک تے غور کرنا۔ میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام نے ایسے عقیدے دے تحت زندگی گزاری ہے۔ محبت بھی رب واسطے، تعلق بھی رب واسطے ہوئے، دشمنی بھی رب اور رسول واسطے ہوئے۔ غور کرنا، میرے تو اڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ میدان بدر اندر آئے نے، رسول اللہ دے نال نے، اہل اسلام دی طرفوں نے 313 دا بدر اندر مسلمانہ دا جڑا لشکر پہنچیا ہوئے، یہ دے اندر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل نے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح دا باپ جڑا جراح ایک کافرہ والو آ گیا ہوئے، جدو اسلامی لشکر دے کافران دے لشکر دا آمنا سامنا ہویا ہوئے، جنگ شروع ہو گئی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جہاد کے تال کر رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح دے سامنے انہاں دا باپ آ گیا ہوئے۔ ابو عبیدہ مومن نے، ابو عبیدہ پیغمبر دے صحابی نے، ابو عبیدہ عقیدہ توحید نے، ابو عبیدہ صرف زبانی اقرار نہیں، عقیدہ توحید دا صرف کلمہ نہیں، اندروں مومن نے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح دا باپ جڑا کافر ہے، رسول اللہ دا تے رب دا دشمن ہے، آیا کافرہ والوں لڑنے واسطے۔ جدو ابو عبیدہ بن جراح دا مقابلہ ہویا ہے، سامنے باپ آ گیا ہوئے، ابو عبیدہ نے باپ سمجھ کے باپ دی محبت اندر باپ نو چھوڑیا نہیں، رسول اللہ دا دشمن سمجھ کے ابے نو قتل کر دیتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ الولاء والبراء۔ باپ دی محبت غالب نہیں، رسول اللہ دی اور رب دی محبت غالب ہے۔ یہ ہے عقیدہ الولاء۔ باپ نہ محبت نہیں ہے، اللہ رسول رسول نہ محبت ہے۔ باپ دشمن، اللہ رسول رسول دا گردن تن تو جدا ہے۔ باپ دی نفرت ہے دل اندر، کیوں؟ باپ اللہ رسول رسول دا دشمن ہے۔ ابو عبیدہ نے سمجھایا ساڑی محبت بھی رب اور رسول واسطے، ساڑی دشمنی تے نفرت بھی رب اور رسول واسطے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے باپ نو قتل کیا، احمد قرآن نہیں نہ کہہ رہا۔ فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ فرماندے نے، اللہ کہندے نے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا تسی نہیں پاؤ گے محبوب، تسی نہیں پاؤ گے، قیامت تک لی قرآن رہے گا، ہر بندے واسطے پیغام ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر، فرمایا تسی نہیں پاؤ گے لوگ اندر ایسے لوگ جنہاں اللہ تے ایمان لے آندہ ہے، یوم آخرت تے ایمان لے آندہ ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر انہوں نے دوستی اور دشمنی دا معیار اپنی نفرت یا دنیا دی نفرت یا مال و دولت یا رشتہ یا برادری یا زمین نہیں دیتی، اس نو معیار نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے دوستی اور دشمنی دا معیار اللہ رسول نے بنایا۔ اگلے الفاظ کی نے فرمایا دوستی اور دشمنی دا معیار صحابہ نے اللہ رسول رسول دی ذات نو بنایا، اور اللہ رسول رسول دی ذات دے مقابلے کون آ جائے تے انہوں نے دوستی دشمنی دا معیار وہی رکھیا ہے۔ یا اللہ کدے کدے متعلق باپ نہ تے محبت کیتی ہوئے گی نا، اولاد نہ تے محبت کیتی ہوئے گی، بھائیاں نہ محبت کیتی ہوئے گی، اپنا قبیلہ برادری نو تے بچایا ہوئے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، پڑھیے قرآن دے الفاظ نے 28واں پارہ سورہ مجادلہ دی آیت نمبر 22 ہے، فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ فرمایا اللہ رسول رسول دے مقابلے اندر انہاں دا باپ بھی آ گیا ہوئے، انہاں دے بھائی بھی آئے، اولاد بھی آئی، رشتہ دار قبیلہ کنبا آیا ہے، انہوں نے رشتہ دار کنبا قبیلہ اولاد نہ نہیں، اللہ رسول رسول نہ محبت کیتی ہے۔ جے باپ اللہ رسول رسول دا دشمن ہے انہوں نے نفرت کیتی ہے، جے بیٹا اللہ رسول رسول دا دشمن ہے۔ اصحاب پیغمبر
پیغمبر نے دشمنی کیتی ہے، جے قبیلہ برادری رشتہ دار کوئی بہن بھائی اللہ رسول رسول دا دشمن ہے، انہاں محبت نہیں عقیدہ براد اظہار کیتا، نفرت بھی رب واسطے محبت بھی رب واسطے۔ جے سمجھنا ایک اور روایت غور کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین سیدنا امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ جائیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر اندر اپنے سکے ماموں آس بن وائل نو قتل کیتا وے، سکے ماموں نو قتل کیتا سیدنا عمر نے، توجہ میری طرف، سیدنا عمر فاروق نے سکے ماموں نو قتل کیا۔ یہ ہے عقیدہ الولاء والبراء، اللہ کی قسم ہم الولاء والبراء اس عقیدے کو سمجھے نہیں، یہ عقیدہ بیان ہوا ہی نہیں۔ الولاء محبت تعلق دوستی رب واسطے، نفرت بھی ہے تو رب واسطے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میدان بدر اندر اپنے سکے ماموں نو قتل کیتا وے کہ اللہ رستے رسول دا دشمن ہے۔ جے این سمجھنا آئے تے پڑھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا سیدنا علی، محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ خاتون جنت دے سر دے تاج سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسنین کریمین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، انہاں دے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پڑھ جائیے، خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پڑھیے۔ میدان بدر اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ دار ولید نو قتل کیتا ہوئے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ساڑی حالت کی اسی اپنے گربان اندر بھی جان کی ہے، اسی ماموں تے چاچے تے رشتہ دار تے برادری دی وجہ تو بے شمار بیداد دا حصہ بننے ہاں، پھر اسی آنے ہاں ساڑے ایمان اندر کامل اور سکون آ جائے، ایمان دی لذت مل جائے۔ نہیں نہیں، جڑا ماموں دی وجہ تو، جڑا رشتہ داران دی وجہ تو، جڑا تعلق تے دوستی دی وجہ تو، پہلی بات ہے اپنا تعلق ایمان والے نہ بنائیے، اپنا تعلق اہل توحید نہ بنائیے، اپنا تعلق پیغمبر دی سنت متبع نمازی نہ دوستی تعلق بنائیے۔ بدعتی اور مشرک اور بے نماز انسان تے زکات خور انسان تے سودی تے رب تے نہ فرمانا تعلق بنان دی شریعت اجازت ہی نہیں دین دی۔ یہود و نصارہ تے روافض تے مرزائی اور جناب علی اللہ رسول رسول دے دشمن، انہاں دوستی تے جگری محبت تعلق پیار دی شریعت اجازت ہی نہیں دین دی۔ اگلی بات ہے اگر کوئی بندہ انہاں جگری دوستی محبت پیار تے تعلق بنائے گا، پھر ایسے بندے دا ایمان مکمل نہیں جے ہو سکتا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ کہو گے حضرت جی بار بار کہہ رہے ہو جدی محبت تے دوستی تے جدی نفرت تے دشمنی رب اور رسول واسطے نہیں، او بندہ مومن نہیں تو ہاڈے کو دلیل کی اللہ دے بندو؟ میں کون اپنی بات کرا، اللہ دی بات ہے، رسول اللہ دی بات ہے۔ سننے ابی داؤد اندر حدیث آندی ہے، معروف حدیث ہے، سکول دیاں کتاباں اندر بھی موجود ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کسی نہ محبت کرے تے رب واسطے، کسی نہ نفرت تے دشمنی بھی رکھ دے تے رب واسطے، من احب للہ کسی نہ محبت تے رب واسطے، اس نو عقیدہ الولا کیا جاندا ہوئے، وابغض للہ کسی نہ نفرت کر دے تے رب واسطے، اس نو عقیدہ البرا کیا جاندا ہوئے، من آتا للہ جڑا کسی نو کوئی شے دیندا ہے کہ رب راضی ہو جاوے، اس نو عقیدہ الولا کیا جاندا جے، ومنع للہ جڑا کسی نو کوئی شے دین تو روک لے کہ اے رب دا دشمن ہے، رب واسطے کسی نو کوئی شے نہ دے وے، اس نو عقیدہ البرا کیا جاندا ہوئے۔ جدے اندر چاروں چیزاں آ جاون، من احب للہ محبت رب واسطے، وابغض للہ دوستی اور دشمنی دا معیار رب دی ذات ہے، محبت دوستی تعلق پیار عقیدت ہے، رب واسطے دشمنی نفرت اور بیزاری ہے، رب
واسطے، من آتا للہ کسی نے کوئی چیز دے رہا ہے رب واسطے، کسی نے کوئی چیز دینے تو روکے رب واسطے، فرمایا فقد استکمل الایمان، رسول اللہ نے فرمایا ایسے بندے دا اللہ نے ایمان مکمل کر دیا۔ فقد استکمل الایمان، فرمایا ایسا بندہ جی تعلق دوستی محبت دا معیار اللہ اور اس کا رسول ہوئے، فرمایا ایسے بندے دا ایمان مکمل، اس نے اپنے ایمان نو کامل کیا۔ دعویٰ میرا بھی ہے ایمان دا، دعویٰ تہاڈا بھی ہے، ذرا میں اور تسی اپنے گربان نو چیک کریے، کیا ساڑے تعلق، ساڑیاں دوستیاں، ساڑی محبت، ساڑی رشتہ داری، ساڑی عقیدت، ساڑی دشمنی، ساڑی نفرت، ساڑے دل اندر جو ایک مسلمان دے بارے نفرت موجود ہے، اس کی بنیاد ساڑی ذاتیات نے یا اللہ اور اس کا رسول ہے؟ جی اللہ اور اس کا رسول ہے تو پھر ایمان مکمل ہے، جی اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے ان چیزاں دیے معیار تو پھر ساڑے ایمان اندر جھول موجود ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اس طرح سمجھ آئے تھے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ پڑھی ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ عقیدہ الولاء والبراء سمجھیے، اس واقعے تے غور کرنا، محبت رب واسطے، تعلق رب واسطے، دوستی رب واسطے، دشمنی تے نفرت تے دوری بھی رب واسطے۔ سنیے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی نے جدو کلمہ اسلام پڑھیا ہوئے رسول اللہ دے صحابی بن گئے نے، انہاں دی ماں نو پتہ چلیا میرے بیٹے سعد نے کلمہ پڑھ لیا ہوئے، انہاں دی والدہ نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی جدو گھر اندر پہنچے نے کہن لگی سعد مینوں پتہ چلیا تو کلمہ اسلام پڑھے ہے، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن گیا ہوئے۔ سیدنا سعد نے فرمایا ماں جو سنیا ہے سچ سنیا ہوئے، میں کلمہ پڑھ چکا، میں رسول اللہ دا غلام بن چکا، میں پیغمبر دے نام تے اپنی جوانی تے زندگی وقف کر چکا ہوں۔ ماں کہن لگی ہے سعد کلمہ چھوڑ دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، چھوڑ دے کلمہ رسول اللہ دا، چھوڑ دے دین اسلام نو، توڑ دے جڑی بات کر کے آیا ہوئے۔ سیدنا سعد کہن لگے ماں جڑی بات کر لئیے اے تے ہن زندگی ختم ہو سکتی ہے، بات نہیں ٹوٹ سکتی، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اپنی ماں نہ انتہا درجے دی محبت کردے سن، پورے محلے اندر علاقے اندر لوگ کہندے سن سعد کمال درجے دا پیار کردا، ماں نہ سعد بڑی خدمت کردا ہوئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ دی ماں کہن لگی سعد جے کلمہ چھوڑنا نہیں تے میں آج تو بعد کوئی شے کھانی بھی نہیں پینی بھی نہیں، بھوک ہڑتال دا اعلان ہے۔ بھوک ہڑتال دی بانیاں یہ عورت ہے، بھوک ہڑتال نہیں کھاواں پیواں کی کلمہ چھوڑ۔ دھوپ اندر بیٹھ گئی ہے، کہنے لگی میں سائے اندر بھی بیٹھنا کوئی نہیں، سر تو کپڑا بھی اتار دیتا ہے، سار اندر تیل ڈال لیا، اے گرم ہوئے گا تو میں اور زیادہ مینوں تکلیف پہنچے گی تو ساتھ ہو سکتا ہے اسی خیال اندر کے کسی ماں نو انی تکلیف ہو رہی کلمہ چھوڑ دے گا۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ ایمان کا معیار ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اے ماں جے سیدنا سعد دی ساڑھے ارگاں دا کوئی گل نہیں، ماں جی پھر ہوں ماں تے نہیں نا جی چھڑی جا سکتی، پھر مولوی جی ٹھیک ہے تہاڈی گل، لیکن پھر ماں تے ماں ہے نا، ماں کا ادب ہے، ماں کا احترام ہے، لیکن جہاں باپ اور ماں اللہ اور اس کے رسول کے مخالف چلے جائیں وہاں رب کی بات مانی جائے گی، رسول اللہ کی مانی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھا جائے گا۔ یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ الولاء والبراء ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ماں کہنے لگی چھوڑ دے کلمہ۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ماں کلمہ تے نہیں چھوڑ سکتا۔ سعد رضی اللہ عنہ دی والدہ کہنے لگی ہے سعد پھر میں دھوپ اندر بیٹھی رہاں گی، بھوکی پیاسی مر جاواں گی، لوگ تینوں تانے دین گے، میں تیرے واسطے تان بن جاؤں گی کہ سعد دی وجہ تو سعد دی ماں مر گئی ہے۔ سیدنا سعد نے کمال الفاظ کہنے، تاریخی جملے کہنے، تاریخ رقم فرما گے، تبھی رتبے پا گے، تبھی مقام پا گے، تبھی شان پا گے، تبھی عزت عظمت بلندی پا گے، تبھی رسول اللہ نے فرمایا وَسَعْدُ فِي الْجَنَّةِ، سعد جنت اندر جائے گا۔ سیدنا سعد نے کی کمال کلمات کہنے لگے ماں
تو تے میں ساتھ دی ایک ماں میں تیرے جیسیاں ہزار ماما بھی ہون تے مر جان او قبول ہے، لیکن محمد مصطفیٰ دا کلمہ چھڑنا قبول نہیں۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ، فرمایا نہیں پاؤ گے ایسے لوگ جڑے اللہ اور اس کے رسول تے ایمان لا کے اتنے پختہ ہوئے کہ دوستی دشمنی دا معیار اللہ اور اس کے رسول دی ذات ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ماں دا مرنا برداشت ہے لیکن شرک اندر جانا پسند نہیں ہے، ماں دا مرنا برداشت ہے لیکن رسول اللہ دی اطاعت اور رسول اللہ دا کلمہ چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ ساتھ نو اے عقیدہ الولا اور البرا، محبت ہے تو رسول اللہ نال ہے، نفرت ہے ماں تو رسول اللہ واسطے ہے، رب واسطے ہے۔ ساڑی حالت کیفیت کی ہے کہ دیسی بھی اپنے گریبان اندر جھانکی ہے۔ فرمایا ماں جاتی ہے جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، اے رسول اللہ نے فرمایا سی۔ فرمایا ماں جاتی ہے ساتھ کہہ رہے چلی جائے، مرتی ہے مر جائے، شرک قبول نہیں ہے۔ ان قطعتا وحرکتا لا تشرک باللہ شیئا، رسول اللہ نے فرمایا سی اے میری امت دے لوگو ان قطعتا وحرکتا، فرمایا تو انہوں کاٹ دیتا جائے، تو انہوں جلا دیتا جائے، رب دی ذات نہ شرک نہ کرنا۔ ساڑھے تے تعلقات نے انہوں نے جڑے رب اور رسول دے دشمن نے جڑے دن رات شرک دی دلدل اندر نے، پھر اسی آنے اسی اہل ایمان دنیاوی مفاد پیچھے، دنیاوی غرض و غایت ہے، مالی لالچ ہے، اس واسطے ساڑھے تعلقات نے رب اور رسول دے دشمنانا کہ دنیا دا مال آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، اللہ تے بندو یہ ایمانی ایمان یہ ہے، دنیا جاتی جائے، تعلقات رشتے یہ ساری دوستیوں کی بنیاد رب اور رسول ہو۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ سنی عقیدہ الولا اور برا کس نو کیا جاندہ ہوئے؟ محبت بھی رب واسطے، دشمنی تے دوستی بھی رب واسطے۔ جے سمجھنا ہے تے ایک اور بات تے توجہ کرنا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نو نازل کر کے اس عقیدے نو سمجھایا ہے۔ سنیے قرآن پاک دے الفاظ تے غور کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے دوستی دا معیار سمجھا، دوستی کیسے لوگاں نہ، دوستی تعلق محبت کس دے نال ہوئے گی، دوستی اور دشمنی دا معیار قرآن پاک نے سمجھا دیتا ہوئے۔ قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات نو واضح کر دیتا ہے کہ دوستی کس نہ ہوئے گی، دشمنی کس نہ ہوئے گی۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ فرماندے نے انما ولیکم اللہ الذین آمنوا، اللہ فرماندے نے تہاڈا ولی، تہاڈا دوست، تہاڈا پیارا، تہاڈا تعلق، تہاڈی محبت کس نہ ہوئے گی؟ تہاڈا دوست کون ہو سکتا ہے؟ تسی کدنا دوستی کر سکتے ہو؟ کنوں تسی اپنا جگری دوست جگری یار بنا سکتے ہو؟ قرآن دے الفاظ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، انما ولیکم فرمایا تہاڈا دوست کون ہوئے گا؟ اللہ و رسول، فرمایا تہاڈا دوست اللہ اور تہاڈا دوست رسول اللہ نے۔ اگلے الفاظ کی نے فرمایا والذین آمنوا، تہاڈے دوست اللہ ہوئے، تہاڈا دوست رسول اللہ ہوون۔ والذین آمنوا، اور تہاڈا دوست کون ہوئے گا؟ جڑا اہل ایمان ہے، جدا عقیدہ درست ہے، جدا عمل درست ہے۔ فرمایا اہل ایمان تہاڈے دوست ہونے چاہیے نے۔ اللہ جی پھر کی شرط ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا تہاڈی دوستی او نہ ہوے جڑے نماز قائم کرنے والے با جماعت نماز پڑھنے والے نے، ویؤتون الزکاۃ، اور فرمایا جڑے زکات ادا کرنے والے نے، وہم راکعون،
راکعون، اور اللہ فرماندے نے جڑے رکوع کرنے والے نے۔ ہن اس آیت نو سمجھیے، رب فرما رہا تہاڈا دوست اللہ ہونا چاہیے، تہاڈے دوست رسول اللہ ہون، اور تہاڈی دوستی اہل ایمان نہ ہوئے۔ اگلے الفاظ کی نے فرمایا اہل ایمان کلمہ گو اندروں تہاڈا دوست او ہوئے الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا جڑا با جماعت نماز پڑھدا ہے او تہاڈا دوست ہوئے۔ سن لیجئے، بے نماز بندے نو دوست مت بنائیے۔ قرآن پاک دی اس آیت دی روشنی اندر سورہ المائدہ دی آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن دی آیت سمجھا رہی ہے بے نماز نہ دوستی رکھنا جائز رہی ہے۔ جڑا ایک نماز پڑھے، جڑا نماز دا باغی ہے، وہ تیرا دوست کیوں ہے؟ جدو بے نماز تیرا دوست ہے اسی وجہ تو تینوں نماز اندر لذت نہیں ہے، کیونکہ مسجد اندر تیرے تعلقات اور نے باہر جانا ہے۔ مسجد اندر دیندار ہے، باہر بے دین نہ دوستی ہے۔ مسجد اندر نمازی ہے، باہر بے نمازی نہ دوستی ہے۔ مسجد اندر نمازی ہے، باہر بے نماز تیرا جگری دوست کیوں ہے؟ اسی وجہ تو نماز اندر سکون نہیں ہے، لذت نہیں ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا تہاڈا دوست او ہوئے جڑا نمازی ہے۔ بے نماز بندہ تیرا دوست کیوں ہے؟ جڑا ایک نماز فجر پڑھ لے، چار دی پرواہ کوئی نہیں، وہ تیرا دوست کیوں ہے؟ جڑا دو نمازاں پڑھ لے، تین دی پرواہ کوئی نہیں، وہ تیرا دوست کیوں ہے؟ فجر پڑھے تو عصر دی پرواہ نہیں ہے، عصر پڑھے مغرب عشاء دی پرواہ نہیں ہے، وہ تیرا دوست کیوں ہے؟ جڑا دکان دی وجہ تو مغرب دی جماعت چھوڑ دے، جڑا دکان دی وجہ تو عشاء دی جماعت ضائع کر دے، جڑا دکان اور کاروبار نوکری ملازمت دی وجہ تو جمعہ دا ٹائم 12:30 بجے ہے 1 اور 1:15 بجے آئے، وہ تیرا دوست کیوں ہے؟ دوستی اور محبت دی بنیاد نماز ہے۔ فرمایا جڑا نماز با جماعت قائم کرے وہ تہاڈا دوست ہے۔ جڑا نماز بے نماز ہونا تو بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا جڑا نماز بھی جماعت نہ نہیں پڑھدا وہ بھی تہاڈا دوست نہ ہوئے۔ ساری دوستی بے نمازاں نہ ہے، کاروباری مجبوری ہے جی، تعلق ہے، اللہ دے بندو ہم منع نہیں کرتے تعلق رکھے کاروبار کریں، لیکن جگری دوستی، جگری محبت، دلی ملان، دل میں وہ ادب احترام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں دنیاوی مفاد کی حد تک رکھیں کہ اس سے مجھے یہ مطلب مفاد ہے، دلی دوستی نہیں، اس کے عقیدے میں، اس کی رسوم و رواج میں، غیر شرعی معاملات میں۔ اور جب نماز کا وقت ہے وہ بے نماز ہے، جب تم اس سے دوستی لگاؤ گے، کیوں شریعت نے منع کیا؟ بے نماز دوست ہوئے گا نا، بے نماز نہ تعلق ہوئے گا۔ یار نماز دا ٹائم 1 منٹ کھلو چلنے ہاں، اے مکا لئیے کام، بس پھر ممی نکلنا ہے، بس پھر 1 منٹ کر دیں، پھر وہ پاکستانی والے 2 منٹ 50 منٹ ننگ دینے، جماعت گئی، پھر وہ جماعت تے گئی، چلو ہن جماعت ننگ گئی ہے پڑھ لینے، دوجا بے نماز آ گیا، اسی چکر اندر نماز گئی۔ اس لیے فرمایا تمہارا دوست وہ ہو جو با جماعت نماز پڑھنے کا عادی ہو۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ زکوٰۃ چور دوست نہیں ہوتا، فرمایا دوست اس نو بنائیے جڑا زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوئے۔ سودی نو دوست نہیں بنانا، زکوٰۃ ادا کرنے والے نو دوست بنائیے۔ معاشرے دی تباہی دی وجہ یہ ہے کہ اسی زکوٰۃ نو چھوڑ چکے اور سود دی دلدل اندر پورا معاشرہ پھرس گیا، سارے ملک اندر مہنگائی دا رونا رویا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قوم نے زکوٰۃ کا نظام چھوڑ دیا، جو قرآن نے نظام دیا، جو حدیث نے نظام دیا، اور نظام زکوٰۃ ہے، نظام سود سے آگے، اسی وجہ تو تباہی اور بربادی ہے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، ذرا اس آیت کو سمجھنا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا جڑا نماز با جماعت قائم کرن انہاں نو دوست بنائیے۔ تہاڈا اللہ اور اس دا رسول دوست ہے، اہل ایمان تہاڈے دوست ہون، اور اہل ایمان اندر جڑے با جماعت نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے۔ پھر فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور رکوع کرنے والے، انہاں نو دوست بنائیے۔ پہلا بھی جماعت دا ذکر ہے، پھر رکوع کرنے والے اکٹھے نماز پڑھ، انہاں دا ذکر کیوں ہے؟ درمیان اندر زکوٰۃ نو کیوں بیان کیا؟ یہ آیت سمجھا رہی ہے جی میں نماز نو با جماعت اجتماعی طور تے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اجتماعی طور تے ادا کیجئے۔ جائیے شریعت دا مزاج پڑھیے، اجتماعی زکوٰۃ دا تصور ہے اسلام اندر، انفرادی زکوٰۃ ادا کریے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
لیکن وہ اسلام کی روحانیت، اسلام کا جو مقصود و مطلوب تھا وہ پورا نہیں ہوگا۔ جس طرح نماز اکیلے پڑھیے نماز ہو جائے گی، لیکن جماعت کا ثواب اور جماعت کی روحانیت اور وہ جو روحانیت اور نور نصیب ہوتا ہے اس سے بندہ محروم ہوتا ہے۔ ایسے اجتماعی زکوٰۃ کے نظام سے نکل کے انفرادیت میں آنے سے جو اثر روحانیت ہے اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی زکوٰۃ کہیں دینے 500 اینو 500 اینو 200 اینو 500 اینو، یہ نظام اسلام نہیں ہے زکوٰۃ کا۔ ایل کی 500 اینو دیتا، 500 اگلے نے دیتا، اگلی باری بتا دیں گے 600 کر دیں گے۔ یہ ساری عمر 500 600 دیتا رہتا ہے، وہ ساری عمر لینے والا رہتا ہے۔ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے کہ تم ساری زندگی امیر رہو اور وہ ساری زندگی تم چاہتے ہو کہ وہ میرے دروازے پہ آتا رہے، بیکاری بنا رہے اور میں ہر سال 100 بڑھاتا جاؤں۔ یہ کون سا اسلام کا نظام ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، نماز بھی جماعت نہ پڑھیے، زکوٰۃ بھی جماعت نو دیجیے۔ جماعت تو مراد کیا ہے؟ جڑے جماعت اندر تواڈے نال نماز پڑھ رہے نے، ان اندر جڑے غریب نے جماعت اندر، یہ تمہاری زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ہم نے کہاں سمجھا عقیدہ الولاء والبراء کو اللہ کی قسم، اسی لیے ایمان قبول تو کیا، دعویٰ تو کیا، ایمان میں لذت نہیں ہے کیونکہ ہم نے عقیدہ الولاء والبراء کو سمجھا نہیں۔ ہم اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ ساری زندگی یہ مانگت رہیں۔ 500 اس بہن نو، 1000 اس رشتہ دار نو، 500 جڑا ایک نمازی نو، 1000 اس نو، بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہیں اللہ دے بندو، عقیدہ الولاء والبراء کیا ہے؟ اسلام کا نظام ہے زکوٰۃ ساری ایک جگہ تے جمع ہوئے۔ اگر حکومت اس مسئلے اندر کمزور ہے تو اہل اسلام ایمان ہر بندہ اپنے ایمان دی فکر کرے۔ جس طرح مسجد کا انتظام چلانے واسطے، جماعت چلانے لی مسجد کی کمیٹی انتظامیہ موجود ہے، اسی طرح ہر مسجد اگر کوشش کر لے کہ ہر مسجد کے اندر زکوٰۃ کمیٹی بن جائے، اتوں دے جڑے امیر نے جنہاں تے زکوٰۃ فرض ہے، انہاں دا پورا اثاثے ظاہر ہون، پوری جماعت کے اثاثے مسجد میں ظاہر ہوں اس کمیٹی کے پاس، اور وہ اوپر لکھا ہو اس کی اتنی مالیت، جو جن کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ساری زکوٰۃ ایک جگہ تے جمع ہوئے، اور پھر اثاثے جدو ظاہر ہوں گے تو پتہ چلے گا ساری جماعت اندر اتنے امیر زکوٰۃ دینے والے نے اور اتنے غریب لینے والے بھی نے۔ بجائے 500 دین دے وہ ساری زکوٰۃ ایک جگہ تے اکٹھی ہوئے اور ایک بندے نو دی جائے کہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ لینے دی بجائے اس میں اکٹھی زکوٰۃ کر کے کاروبار کر کے دیا جائے تاکہ آئندہ سال زکوٰۃ لینے دی بجائے دینے والا بن جائے۔ اگلے سال وہ کو بھی زکوٰۃ آئے تو باقیہ کو بھی زکوٰۃ ہوئے تو پھر دوسرے بندے نو سٹینڈ کر دو، پھر تیسرے نو کر دو۔ یہ اسلام ہے۔ ابھی گٹو گٹو آٹے دا ونڈ لینے اور کہنے زکوٰۃ ادا ہو گئی، سارے لے جاؤ گٹو گٹو، 3 دن چلے گا، پھر وہ بیچارے سارے مانگت نے۔ اے اسلام دا نظام نہیں ہے، اے دین دا نظام نہیں ہے۔ زکوٰۃ اجتماعی ایک جگہ اکٹھی ہو، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، یہ عقیدہ الولاء والبراء ہے۔ ساڑی حالت کی ہے، جاؤ پڑھو صحابہ کرام جنہاں عقیدہ الولاء والبراء نو سمجھے، اللہ دی قسم جنہاں محبت کیتی ہے تے رب واسطے، دشمنی کیتی ہے تے رب واسطے۔ پڑھو مہاجرین و انصار نو، آئے سن مہاجرین ہجرت کر کے مکہ پاک تو مدینہ اندر، یہ عقیدہ الولاء ہے، محبت رب واسطے۔ انصار صحابہ کہنے لگے میرے پاس 2 مکان نے، ایک مکان جدو رسول اللہ بھائی چارہ قائم کیتا نا تو فرمایا میرے کو 2 مکان نے، ایک مکان تم لے لو ایک میں رکھ لوں گا۔ یہ الولاء ہے، محبت رب واسطے۔ عبد الرحمن بن عوف نو انصاری آکھے جی میری 2 بیویاں نے، دونوں اندروں پسند کر لے، ایک نو میں طلاق دے دینا، اس نے تو نکاح کر لو۔ یہ الولاء اللہ کی قسم، یہ ایمان ہے، اس کو ہم اس تک پہنچے ہی نہیں۔ ساڑھے کو جن کو 10 مرلے دا پلاٹ ہے نا، وہ دا سکا بھائی بیچارہ کرائے تے رہ رہے ہیں۔ یہ ایمان تھا کہ تم کہتے یہ ہر مہینے میں 1000 دینا کہ ماڑا پرا ہے کہ آٹے دا گٹو دیتا، یہ ایمان نہیں تھا۔ وہ بیچارہ 12000 کرایہ مشکل سے دیتا۔ ایمان یہ تھا تم کہتے بھائی میرا 10 مرلے کا پلاٹ ہے، 3 مرلے میں تمہیں دیتا ہوں، کوئی پیسے نہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ ہے عقیدہ الولاء۔ میں سمجھ رہا میری گلاں پسند نہیں آ رہی ہیں، لیکن اللہ کی قسم حق یہی ہے، شریعت کا پیغام یہی ہے۔ بے شک بے شک یہ الولاء والبراء ہے۔
تم کنال کے مالک ہو، پلازے پہ پلازے بناتے جا رہے ہو، پلاٹ تے پلاٹ خرید رہے ہو، اور تہاڈی ہمشیرہ کرایہ تے ذلیل ہو رہی ہے. تم کہتے ہو میں مومن ہوں، میں صحابہ کے نقشے قدم پہ ہوں، ہر سال آئے بہن قربانی دی کھال بھی تینوں دیاں گا تے میں ہر سال تینوں 5000 دے دیاں گا، اگلی باری 500 بتا. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ تھا تم ساری زکوٰۃ اکٹھی کرو، اپنے رشتہ داروں سے جماعت سے اکٹھی کر کے اپنی بہن کے بیٹے کو کاروبار کر دو تاکہ آئندہ سال وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. ایک نمازی کو پاؤں پہ کھڑا کر دو، اللہ کی قسم وہ ساری نسل اس کی تمہیں رہتی دنیا تک لیے دعائیں دے گی. یہ نظام ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. آخری حدیث سنو، عقیدہ الولا والبراء کیا ہے سنیے. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اتنا اہم ترین عقیدہ، اس پہ 10 جمعے بھی پڑھا لیے جائیں اس کی حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. الولا والبراء کیا سمجھو. نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام میدان جنگ اندر نے، جنگ ختم ہوئی ہے، صحابہ اکرام زخمی حالت اندر پہنے تے ایک صحابی نے آواز دیتی پانی. صحابی فرماندے نے میں جلدی نہ پانی پکڑیا تے او دے قریب پہنچیا پلان واسطے. قلوبہم واحد، دل ایک سن محبت رب واسطے. صحابی آندے نے میں پانی پلان واسطے جدوں دے پاس پہنچیا وہاں پیالہ دے منہ نہ لگانے لگا، اگلے زخمی دی آواز آگی پانی. اے امام جے اس نو محبت رب واسطے آندے نے. اے زخمی جڑا پانی جنہیں منگیا پین لگا، کہنے لگا مینوں چھوڑ دے، میرے بھائی نو پلا دے. او صحابی آندے نے میں پہلے نو چھوڑ دیتا ہے، دوجے دے پاس پہنچیا جدوں دے منہ نہ پانی دا پیالہ لان لگا وہاں تیسرے زخمی دی آواز آئی پانی پانی. دوجا کہنے لگا مینوں چھوڑ دے، اے میرے بھائی نو پانی پلا دے. جدو تیسرے دے قریب پہنچیا چوتھے دی آواز، چوتھے کو پہنچیا پانچویں دی آواز، پانچویں کو پہنچیا چھٹے دی آواز، چھٹے نے اپنے تے ساتویں ترجیح دیتا ہوئے. صحابی فرماندے نے جدو میں پانی دا پیالہ لے کے ساتویں دے پاس پہنچیا دے منہ نہ پانی لان لگا تے دی روح پرواز ہو گئی، وہ شہید ہو گیا ہوئے. میں دوڑ کے پچھلے کو آیا، چھٹے کو آیا، چھٹے دی روح پرواز کر گئی. میں پانچویں کو آیا، پانچویں دی روح پرواز کر گئی. چوتھے کو آیا، تیسرے دوسرے پہلے کو آیا، سارے دی روح پرواز کر گئی. پانی کوئی بھی نہ پی سکے لیکن آج دا نقشہ کھینچ کے محبت رب واسطے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اس نو ایمان آندے نے، اس نو عقیدہ آندے نے. تعلق محبت رب واسطے، رب راضی ہو جائے. محبت دی بنیاد ایسی بنائیے پھر ایمان کامل ہوئے گا. اس معیار تے آئیو تو صحیح. آج عہد کر کے اٹھئے میں اس سال اپنی ساری زکوٰۃ ایک اپنے رشتہ دار تے، ایک نمازی تے، یا جناب علی پوری جماعت ایک جگہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے ایک غریب نمازی نو اسی اس تے پیراں تے کھڑا کر دیاں گے. اپنے آپ تے دوسرے مسلمان نو ترجیح دیجئے. اللہ دی قسم زندگی اندر سکون اور بہار آ جائے گی. پھر دیکھنا ایمان کیویں کامل ہوئے گا. عقیدہ الولا والبراء دا تقاضا ہے، محبت رب واسطے ہے، دوستی رب واسطے، عقیدت رب واسطے. تعلقات دی بنیاد دنیا نہیں بلکہ رب دی ذات ہوئے، اور دشمنی نفرت بھی ہوئے تے رب رسول واسطے. یہ الولا ہے کہ تم محبت کرو اپنے نمازی سے جو ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو تمہارے ساتھ رکوع کر رہا ہے. ان پہ تمہاری زکوٰۃ دینا ان کو حق ہے، ان کو زکوٰۃ دیجئے، اس کے ساتھ مدد کیجئے، اس سے محبت کیجئے، اس سے تعاون کیجئے. اور جو اہل بدعت مشرکین ہے اور جو رب رسول دے باغی نے، بے نماز نے، وہ تیرے رشتہ دار بھی نے، شریعتاں دی اس سے تعلق نہیں، اس سے دوستی جگری محبت نہیں ہے. دعوت پیغام دیجئے دنیاوی معاملات کی ایک حد تک، لیکن جگری دوست تعلق اس سے رکھیے جو رب رسول کا جناب علی وفادار ہے، جڑا با جماعت نماز پڑھنے والا ہے، جڑا رکوع کرنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا. اگر جناب علی غریب ہے اس نو زکوٰۃ دیجئے. انشاءاللہ یہ عقیدہ الولا والبراء. جب ہم اس معیار پہ آئیں گے اللہ ساری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.